رائے احمد خان خرل کا جنم 1775 میں ساندلبار پنجاب کے گاؤں جامرا میں ایک زمیندار گھر راجپوت گھرانے میں ہوا۔ جامرا فی الحال ضلع فیصل آباد کی حدود میں آتا ہے۔ سن 1801 میں رنجیت سنگھ کی سربراہی میں سکھوں کی لاہور پہ حکومت قائم ہو گئی۔ 1818 میں سکھوں کی طاقت تقریباً پورے پنجاب تک پھیل گئی، لیکن صرف 31 سال بعد 1849 میں انگریزوں نے پنجاب سے سکھ حکومت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ رائے احمد خان خرل اپنے خرل راجپوت قبیلے کے علاوہ فتیانہ راجپوت، جوئیہ راجپوت، کاٹھیا راجپوت، وگھیلا راجپوت اور وٹو راجپوت قبیلے کے ساتھ مل کر پہلے سکھوں کے خلاف اپنی خود مختاری کے لیے لڑتے رہے، اور اب انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یاد رہے اس وقت ان کی عمر 81 سال تھی۔ مئی 1857 میں پورے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی شروع ہو گئی۔ انگریزوں نے ساہیوال، اوکاڑا، پاک پتن کے مقام پر اپنی چوکیاں قائم کر دی۔ ان چوکیوں کا سربراہ لارڈ بارکلے کو بنایا گیا، جس نے مقامی لوگوں سے ٹیکس مانگا۔ رائے احمد خان خرل نے دریائے راوی کے کنارے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انگریزوں کے خلاف مورچہ کھول دیا اور انگریز سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جو ٹیکس لینے آئے تھے۔ رائے احمد خان خرل کی فوج میں راجپوتوں کے علاوہ دوسرے پنجابی، خاص کر جاٹ بھی شامل تھے۔ ان کے اہم ساتھی یہ تھے: ولید مردانہ، ان کا تعلق بلوچ خاندان سے تھا۔ انہوں نے لاہور سے ملتان کے درمیان انگریزوں کی فوڈ سپلائی کے راستے بند کرنے کی ذمہ داری سنبھالی۔ نور محمد کاٹھیا، ان کا تعلق کاٹھیا پنوار راجپوت خاندان سے تھا۔ انہوں نے چنیوٹ کے مقام پر انگریزوں سے لوہا لینے کی ذمہ داری سنبھالی۔ مراد فتیانہ، ان کا تعلق فتیانہ سیال پنوار راجپوت خاندان سے تھا۔ یہ احمد خرل کے بالکل ساتھ رہے۔ جون 1857 میں لارڈ بارکلے جامرا آ پہنچا اور رائے احمد خان خرل سے مخاطب ہو کر کہنے لگا: مجھے گھوڑے اور نوجوان درکار ہیں جن کی مدد سے میں بغاوت کچل سکوں۔ رائے احمد خان خرل نے جواب دیا: یہ غیرت مند لوگوں کی دھرتی ہے، یہاں کوئی بھی اپنا گھوڑا، زمین اور عورت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سنتے ہی لارڈ بارکلے غصے سے لال ہو گیا اور واپس اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نے مزاحمت کرنے والے نوجوان پنجابیوں کو قید کر لیا اور انہیں گوگیرا جیل میں ڈال دیا۔ ان نوجوانوں کو رہا کرنے کے لیے 26 جولائی 1857 کو رائے احمد خان خرل نے اپنے ساتھیوں سمیت گوگیرا جیل پر حملہ کر دیا۔ پنجابیوں اور انگریزوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی اور آخرکار رائے احمد خان خرل کے نوجوانوں کو رہا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ لارڈ بارکلے کے لیے بہت بڑی شکست تھی۔ اب وہ پاگلوں کی طرح رائے احمد خان خرل کے پیچھے پڑ گیا، لیکن وہ اتنی آسانی سے کہاں پکڑے جاتے۔ رائے احمد خان خرل ہر روز اپنا ٹھکانہ بدل لیتے اور عوام انہیں چوری چوری کھانا اور ہتھیار مہیا کرتی رہی، جس کی وجہ سے انگریز انہیں پکڑنے میں ناکام رہے۔ رائے احمد خان خرل نے چھاپہ مار حملہ کر کے ساہیوال کا پورا علاقہ انگریزوں سے مکمل طور پر آزاد کروا لیا۔ ملک بھر میں ان کے چرچے ہونے لگے کہ پنجاب کی دھرتی پر ایک بوڑھا شیر ہے جو انگریزوں کو لوہے کے چنے چبوا رہا ہے۔ انگریزوں کے لیے رائے احمد خان خرل کو پکڑنا ناممکن ثابت ہو رہا تھا، لیکن کمال نامی سردار نے اپنی قوم کے ساتھ غداری کر کے انگریزوں کو رائے احمد خان خرل کا خفیہ ٹھکانہ بتا دیا۔ ایک سکھ سردار نہان سنگھ بیدی نے بھی انگریزوں کو احمد خان خرل کے بارے میں اہم راز بتائے۔ انگریز افسر لارڈ بارکلے نے 21 ستمبر 1857 کو اچانک دوران نماز رائے احمد خان خرل کے ٹھکانے پر حملہ کر دیا۔ اس خون ریز جنگ ہوئی اور آخرکار رائے احمد خان خرل اپنے بھائی، بھتیجے اور دیگر مجاہدین سمیت شہید ہو گئے۔ شہادت سے پہلے رائے احمد خان خرل نے اپنے ہاتھوں سے 21 انگریزوں کو واصل جہنم کیا۔
رائے احمد خان کھرل کے ساتھ مراد فتحانہ راجپوت نے کچھ ہی عرصہ بعد لارڈ بارکلے کی گردن کاٹ کر اس کی موت کا بدلہ لے لیا۔ رائے احمد کھرل کی شہادت ان لوگوں کے